نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے تو آپ کو کیا دل ہوگا کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں دیا، اور آپ اس کی قدر نہ کریں، اور آپ کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ کہیں رکاوٹ آ جائے، کہیں باندھا جائے، کہیں کسی قسم کی مشکل آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اللہ کی طاقت سے اس کو پار کر جاؤں گی۔ ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے، نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی، کس کس کو ہے؟ اتنے سارے لوگوں کو کیوں؟ میں نے سمجھا کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہوگا۔ کراؤڈز میں جانے سے، لوگوں کو فیس کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے، ایک داعی کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو سوشل انگزائٹی ہے تو میں اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ العلی، علی سب سے بلند تو وہ ہے، العظیم سب سے عظمت والا تو وہ ہے۔ میں اس سے کیوں روب کھا رہی ہوں؟ میں اس سے کیوں ڈر رہی ہوں اپنے جیسے ایک انسان سے جس کے پاس میرے مقابلے میں یا علم زیادہ یا مال زیادہ یا کوئی اسٹیٹس زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو سوشل انگزائٹی ہے وہ اس کلمے کو یاد رکھے اور اپنی بک کے اس سائڈ پر لکھ لیں کہ یہ اس مرض کی دوا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں دراصل ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ عوف بن مالک تھے، ان کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے برابر، اتنا تو پتہ ہے نا، جو پانی کہیں سے نہر شہر سے پینا ہوتا ہے تو ہم دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں، یہ کوئی بھی چیز، اتنا جو کوانٹٹی مد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد غلہ تھا، تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ آپ نے ان کو اس مشکل سے نکلنے کا حل بتا دیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں تھے، ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ وہ دشمن کے اونٹ بھی ہانک کے لے آئے۔ ان دونوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹے کے بارے میں خبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ 7 دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، یعنی جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ان کے ساتھ بھی کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل یہاں قوت جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کی ہے، ٹوٹل انحصار اللہ تعالیٰ پر اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کا تقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق سے توقعات کم رکھو اور کس سے توقع زیادہ رکھو؟ اللہ سے۔ اللہ پہ توکل زیادہ کرو، اللہ سے لگاؤ زیادہ رکھو، اللہ کی عبادت دل لگا کے کرو، اس سے تمہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا۔ بندوں سے کچھ بھی نہ مانگو، بس اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ ساری مرادیں پوری کرے گا۔ ہاں، اب یہاں آپ کہیں گے ہم نے تقویٰ بھی کر لیا، ہم نے وظیفہ بھی کر لیا، سب اور کام کوئی نہیں ہوا، اس کا کیا جواب؟ کل میں نے بتایا تھا اس کا جواب، اپنا محاسبہ کرو،
اگر دعا کے باوجود پریشانی دور نہیں ہو رہی، اپنا محاسبہ کرو. کیا محاسبہ کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ غلطی میرے میں ہی ہے، میرا ہی کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کام میں، آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے آسانی فرما دیں. حدیث میں آتا ہے، ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے، کچھ حل بتائیے میں کروں کیا؟ آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو سبق یاد نہیں ہوتا نا، وہ بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. انسان کہتا ہے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، انی کنت من الظالمین، وہاں کا میں گناہ گار ہوں، یہاں کا میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنے اوپر نہیں توکل کر رہا، میں اللہ آپ پہ کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں، میرے میں طاقت نہیں آپ میں ہے. سوچا کریں کبھی کبھی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور اللہ کے پاس ہیں. سوچنا شروع کریں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، میں کیا بنا پھرتا ہوں. اگر ہمیں کسی نعمت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی، تو وہ بھی کس نے دی؟ وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی دی ہوئی اور ہمارے حصے میں اس نے دے دی. پھر اسی طرح ابو موسیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم ایک سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یا آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ بتاؤں جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اور روایت میں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودے کیا ہیں؟ فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. اتنی پیاری بات ہے. ہم عام طور پر کس سے محبت کرتے؟ جن کے پاس بہت دولت ہو، جن کے پاس بڑے اختیارات ہوں، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ان مسکینوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو خود ہماری طرف آتے ہیں. دوسری بات، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں، سارے غم ہی نکل جائیں گے. غم اس وقت لگتا ہے جب انسان کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا اور باقی سب لوگ آگے نکل گئے. نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. نمبر 4، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں. نمبر 5، اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخی ہو. اچھا اس کا مطلب نہیں کہ بد اخلاقی کے ساتھ کہوں، یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں کہنی پڑتی ہیں کسی کو جو اس کے لیے نگلنے بہت مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، باتوں کی بھی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، یہ وزن ہوتا ہے جو بھی کہیں، لیکن وہ اس کو کہنی پڑتی ہے. مثلاً آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا اور اگر آپ اسے کہیں کہ دیکھو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی جب تک تم اپنا یہ کام ختم نہیں کرو گے، ماں اسے دھمکیاں دیتی ہے. اب ہے تو یہ تکلیف دہ بات نا، اور ماں کو کہنی بھی مشکل ہے، لیکن وہ کہتی ہے. کیوں کہتی ہے؟ تو بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات دوسرے پہ بھاری ہوتا ہے. اور مثلاً اگر ایک لڑکی کا لباس ٹھیک نہیں، یہ چلو عام لباس کو چھوڑیں، نماز کے وقت کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تراویح پڑھنے جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ خاتون کھڑی اس کے ٹکنے ننگے ہیں. اب اگر آپ اس کو کہیں گے ذرا سے ٹکنے ڈھانک لیں تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ بات میٹھی لگے گی کڑوی کڑوی لگے. لیکن اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ اتنی محنت سے رات کو جاگ کے قیام ہو رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، کیا کروں تو کیا نہ کروں. کچھ دیر تو آپ اپنے اندر ہی تلبلاتے رہتے ہیں، پھر آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پلیز یہ ذرا ایسے کر لیں، پھر بھی بری لگ جاتی.
لیکن کرنی پڑتی ہے نا اس کی خاطر، یہ نہیں کہ کوئی اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا کہ کسی کے فائدے کے لیے. ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ کو اچھا نہیں لگا مثلا، اب آپ اس کو اس سے بڑھ کے کچھ کہیں گے تب آپ کی تسلی ہوگی. تو یہ آپ نے ایک ذاتی انتقام لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے، لیکن اللہ کی حد کوئی ٹوٹتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس سے آپ بدلہ لیتے تھے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا. ہم اس سے بالکل الٹ کرتے ہیں. دین کی حدیں ٹوٹتی رہیں اور کان میں جو نہیں ڈینگتی، کچھ نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے پھر یاد رکھے ساری زندگی. تو جب بھی آئندہ آپ کوئی حق بات کہنے لگے تو ضرور رک کے سوچیں اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں یا دین کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. اور حق بات کو خواہ وہ تلخی ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. لوگ مجھ پہ جو مرضی باتیں کریں پرواہ نہ کروں. نمبر 7، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں، لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. تو یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں جہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، جیسے رات کو پہلو بدلتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلے نا، سائڈ بدلے، آنکھ کھلی، یہ کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہیں یا کوئی بھی دعا پڑھے، انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے. اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا؟ جی ہاں، اس وقت پڑھتے ہیں جب مؤذن کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کے بعد بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. جی ہاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. بتائیے آپ کے کورس میں نماز کی دعائیں کتاب ہے؟ اگر وہ آپ کے کورس میں نہیں بھی نا، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے وہ کتاب. اٹس اے مسٹ. آج کتابوں کی بات پھر ہوگی. اس میں نا جتنی بھی ممکن ہو سکا ہم نے دعائیں اکٹھی کر دی جو نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور نماز کے بعد کے اذکار بھی. اور پھر کیا کیا، ان کا لفظی ترجمہ بھی لکھ دیا تاکہ آپ ترجمہ یاد کر سکیں، اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اوروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو بہت اچھی کتاب ہے. جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی لگا لیں، ایک ایک لائن، ایک ایک دو لفظ بھی دیں تو بچے ترجمے سے نمازیں سیکھ جائیں گے. ساری زندگی وہ نمازیں پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی انہی دعا میں سے ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے. کن الفاظ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کتنے لوگوں کو آتی ہے دعا؟ الحمدللہ کافی لوگوں کو آتی ہے، لیکن 50-50 ہے. آدھے جن کو نہیں آتے وہ بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ لاہور کے مقامات بھی ہیں جن میں آپ انکانشیسلی بس روا روی میں پڑھ جاتے ہیں، مگر فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تو اسی طرح تسبیح پڑھنے سے بھی آنے والی مصیبت ٹل سکتی ہے. اگر نہ پڑھتے تو وہ آ جاتی. کوئی قرآن سے دلیل؟ فلولا انہ کان من المسبحین.
یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں للبث فی بطنہ الی یوم الدین. ٹھیک ہے، تو یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح تھی. کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کرتے تھے. یعنی کانا کا میں نے مطلب بتایا نا، یعنی یہ نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے تسبیح کی تھی اور اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. کانا کا مطلب وہ کرتے رہتے تھے. کانا جو فعل پر آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ استمرار کا. استمرار کا مطلب ہے کنٹینیویشن، یعنی وہ ان کی عادت میں پہلے بھی تسبیح کرنا تھا. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی پہلے سے تسبیح نہ کرتا ہوتا اور اس دن بھی تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ رہتا. تو گویا تقدیر بدل دی ان کی، کس سے؟ تسبیح سے. تو تسبیح ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن مجید سے کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کوئی اور پیغمبر بھی تسبیح کر؟ شاباش، داؤد علیہ السلام، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق. یہاں بھی ان کی تسبیح کے اوقات بتائے گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ عشی اور اشراق، سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر بھی. ٹھیک. مخلوقات میں سے اور کون تسبیح کرتا ہے؟ ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی اور پیغمبر نے تسبیح کی کسی خاص موقع پر؟ شاباش، زکریا علیہ السلام نے. ٹھیک. کب کی؟ جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی. اور کسی پیغمبر کا ذکر آتا ہے تسبیح کے سلسلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی دعا اس لیے کی کہ وہ مل کر زیادہ تسبیح کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اور کون سی مخلوق تسبیح کرتی ہے؟ فرشتے. شاباش. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اس کے علاوہ جنت والے بھی ودعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ وہاں ان کی پکار تسبیح ہوگی، وہاں ان کی دعا تسبیح ہوگی. تو ہمیں بھی تسبیح صرف ان لیکچرز کے دوران نہیں یا یاد دہانی کے طور پر نہیں، اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سارا دن تسبیح کرنا مختلف مواقع پر اٹھتے بیٹھتے، اور عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے جب حیران کن کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور نعمت پا کر کیا کہتے ہیں؟ پانی پی کر الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کی کائنات دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سورج چاند ستارے، پر اللہ اس سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مخلوق سے تو ہر حال میں بڑا ہے. اور ہمیں ویسے بھی حکم دیا گیا نا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ایک اور بات یہ کہ اس کو آپ نے پکا رکھنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح آپ نے کر لینی ہے. اس کو یعنی کانشیسلی آپ نے، کیونکہ صبح شام کے اذکار آپ دیکھیں گے نا جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے، تو وہاں آپ کو اس کی فضیلت بھی ملے گی، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ میں آپ کو کاؤنٹنگ کے ساتھ مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو کاؤنٹر بھی ساتھ ہی ہے. الحمدللہ. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے ہر حصے میں تسبیح کا حکم دیا ہے، مخصوص اوقات بھی بتائے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کو، دن کے آغاز پر، اختتام پر. تو ہر حال میں تسبیح. اور وجہ کیا بتائے گی؟ لعلک ترضی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا گیا نا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے، واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی پس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لعلک ترضی. ٹھیک ہے. اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی رضا شامل ہو جاتی ہے. تو آپ کو جو رضا کی صفت ہے، یعنی دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، وہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری وہ دعا بعین ہی قبول ہو جاتی، بعض اوقات اس طرح نہیں ہوتی. پھر جب قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ریئیکشن، رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، بے چینی، اضطراب. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو اور وہ ہو جاتی ہے، اور آپ اس پہ راضی ہی نہیں ہیں، آپ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. کوئی فائدہ؟ تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اللہ کے پاس، وہ جو چاہے کرے. آپ اس کی مخلوق ہے، آپ پر اس کا فیصلہ چلے گا، اس پر آپ کا نہیں. تو بندے کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا پر
اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں. دعا قبول ہو جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول ہوئی تب بھی الحمدللہ، اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی. کوئی بہت پیارا آپ کا بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کی زندگی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اتنی ہی لکھی تھی، اس کو واپس جانا ہی تھا. اب وہ آپ کو بہت ہی پیارا ہے، جیسے ایک ماں کے لیے ایک بچہ پیارا ہوتا ہے نا. ابھی آپ نے نا بچوں کی محبت محسوس نہیں کی، اور کچھ لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں. کچھ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، کچھ وہ اس عرابی کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے، انہیں بچوں پہ پیار ہی نہیں آتا. تو یہ سخت دل ہونے کی علامت ہے، جس کو بچوں پہ پیار نہ آئے. بچہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو. اب وہ بچہ جا رہا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ لے گیا اس کو، اب ماں کے دل کو قرار نہیں آ رہا، لیکن ام سلیم کو قرار آ جاتا ہے. کیوں؟ لعلک ترضی، آپ کو قرار آ جائے گا تسبیح کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے. اور جب انسان ڈینائل موڈ سے باہر نکل آتا ہے نا، ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اسی میں خیر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. بے چین ہونے کا کوئی فائدہ؟ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس میں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں. لیکن یہ جو راضی ہونے کی کیفیت ہے نا، یہ قوت آپ کو تسبیح سے ملے گی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کی تنگی، بے چینی، اضطراب کا علاج ضروری ہے، مایوسی، ڈپریشن کا علاج ضروری ہے. کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اور نماز سے مدد لیں. تو اس تسبیح والے چیپٹر کو میں آج کلوز کر رہی ہوں، آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے، چھوٹی ہو یا بڑی، آپ پریشان ہونے لگے، کوئی پریشان کن خبر سن لی آپ نے، کسی چیز پہ دل تنگ ہونے لگا ہے، آپ کو دھوپ بہت لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، آپ کا گھر کا سفر وین سے اتر کر تکلیف دہ ہے، کچھ بھی، کیا شروع کر دیں؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی تسبیح کرنے لگے کہ اللہ آپ ہر عیب نقص سے پاک ہیں. اگر آپ نے اس وقت مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے، یہ بھی میرے لیے بہت فائدے کی ہے. اس کے ذریعے مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو بندہ پھر تکلیفوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے. اگر زندگی میں یہ چیز آ گئی نا تو بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے بڑے حادثوں پر سکون میں رہیں گے. اور یہی دین کا فائدہ ہے، اور یہ دین کی روح ہے. صرف چیزیں پڑھ لینا، رٹ لینا، پیپر دے دینا اور کسی کو تقریر کر کے بتا دینا کافی نہیں. اندر جھانکے یہاں میرے پاس کیا ہے، اس سارے علم کا نچوڑ میرے اندر کتنا ہے. اگر میرے اندر نہیں آیا اور میں ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی ہوں، کوئی فائدہ نہیں. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ سے مانگ کے، ان اذکار کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اپنی اللہ کا ترضا پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی، غم، پریشانی کا علاج تسبیح میں بتایا ہے. لیکن ہم نے کتنے ہی مواقع ضائع کر دیے جب ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے مومن بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ٹھیک ہے؟ آج ہم کچھ اور تسبیحات پڑھیں گے. یہ بھی بے چینی کا، پریشانی کا علاج ہے. کانٹیکس کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب بیماری ڈائگنوز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے جی کینسر ہے، اور کینسر بھی 4th گریڈ پہ ہے، یا کچھ اور اس طرح کا خوفناک، یا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے، یا شوگر ٹیسٹ کرائی اور آپ کہتے تھے مجھے تو کوئی شوگر نہیں، اور ٹیسٹ کرائی تو پتہ چلا ٹھیک ٹھاک بیمار ہو چکے ہیں آپ. اب یہ خبر آپ پر کیا بن کے گرتی ہے؟ بجلی بن کے. اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے. تسبیح کے علاوہ اور کون سے کلمات ہیں جو مددگار ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کی طرف پڑھیں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت عزت والا، بہت بردبار ہے، وہ پاک ہے، اور اللہ بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مسند احمد کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور مجھے حکم دیا کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی نازل ہو تو میں یہ کلمات کہوں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ سکھائے. کس موقع پہ پڑھنے کے لیے؟ کسی بھی مصیبت یا سختی کے موقع پر. لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، سبحانہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو بہت بلند، بہت عظیم ہے،
اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے۔ یہ کلمات کہہ لیا کرو، اور آپ نے یہ دعا سکھائی۔ اس کے الفاظ بھی اوپر کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو سب سے عظیم ہے، بہت بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ ان تینوں کلمات میں الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اوتھینٹک بخاری کی روایت ہے۔ آپ چاہیں تو تینوں پڑھیں معمول میں، اور چاہیں تو کرب، پریشانی، تکلیف کے وقت، سختی کے وقت بخاری کا ورژن زبانی یاد کر کے اس کو پڑھ لیں۔ ان دونوں آپشنز ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا اپنا معمول تھا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو گویا کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت اگر یہ ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گئے، کریمپس پڑ رہے ہیں، سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی اور بیماری آ گئی، آپ کا ہاتھ کچن میں کام کرتے ہوئے جل گیا،